اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ صاد ہے۔ قرآن گواہی دیتا ہے، سراسر یاد دہانی کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ منکرین سخت تکبر اور زدم زدام میں مبتلا ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ان کے لیے عذاب کہاں، ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں، تو انہوں نے ہائے پکار کی کہ اپنے آپ کو بچا لیں، مگر وہ بچنے کا وقت نہیں تھا۔ انہیں تعجب ہے کہ ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے آ گیا ہے، اور ان منکروں نے کہہ دیا کہ یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے۔ کیا اس نے اتنے خداؤں کو ایک خدا بنا دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ان کے سردار اٹھ کھڑے ہوئے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، بے شک یہی چیز مطلوب ہے۔ ہم نے یہ بات اس آخری ملت میں تو کبھی سنی نہیں، کچھ نہیں، یہ اس کی گڑی ہوئی ہے۔ کیا یہ یاد دہانی ہم میں سے اسی پر نازل کی گئی ہے؟ نہیں، یہ باتیں کچھ نہیں، بلکہ یہ میری یاد دہانی کی طرف سے شک میں ہیں۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے اب تک میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا ہے۔ اپنے سوا یہ کسی کو ہماری عنایتوں کا حقدار نہیں سمجھتے۔ کیا تیرے پروردگار عزیز و وہاب کی رحمت کے خزانے انہی کی طویل میں ہیں، یا زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کی بادشاہی انہی کے اختیار میں ہے؟ یہی بات ہے تو آسمانوں میں چڑھ جائیں اور اس کی رحمت کو روک دیں۔ لشکروں میں سے کوئی بڑے سے بڑا لشکر بھی خدا کے مقابل میں اٹھے گا تو وہیں شکست کھا کر رہے گا۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون بھی جھٹلا چکے ہیں، اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے یہ گروہ تھے جنہوں نے اسی طرح شکست کھائی۔ ان میں سے ہر ایک نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، تو میرا عذاب ان پر نازل ہو کے رہا۔ یہ بھی ایک ڈانٹ ہی کے منتظر ہیں، جس کے بعد کوئی ڈھیل نہیں ہے۔ یہ تو کہہ چکے کہ ہمارے پروردگار ہمارا حساب تو روز حساب سے پہلے ہی ہم کو چکا دے۔ یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اے پیغمبر، اور بڑی قوت کے مالک ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا کہ صبح و شام اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی جھنڈ کے جھنڈ سب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی، اس کو حکمت عطا کی تھی، اور نزاعات میں فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی۔ تمہیں ان لوگوں کی خبر پہنچی ہے جو مقدمہ لے کر آئے تھے، جب وہ دیوار باندھ کر اس کی محراب میں داخل ہوں گے، اس وقت جب وہ داؤد کے پاس پہنچ گئے تو وہ ان سے ڈر گیا۔ انہوں نے فوراً کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم دو فریق معاملہ ہیں، ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، سو آپ ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیجیے، اور کوئی بے انصافی نہ کیجیے، اور ہمیں سیدھی راہ بتائیے۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دو، اور اس نے بحث میں مجھے دبا لیا ہے۔ داؤد نے کہا
اس نے تمہاری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملانے کا مطالبہ کر کے یقیناً تم پر ظلم کیا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ معاملے کے اکثر شریک اسی طرح ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں۔ اس سے وہی بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔ اس وقت داؤد کو خیال ہوا کہ یہ تو ہم نے اس کا امتحان کیا ہے، چنانچہ اس نے اپنے پروردگار سے معافی چاہی اور اس کے حضور جھک کر سجدے میں گر گیا اور پورے دل سے اس کی طرف رجوع ہوا۔ تب اس کی وہ خطا ہم نے معاف کر دی، اور اس کے لیے یقیناً ہمارے پاس تقرب کا خاص مقام اور اچھا انجام ہے۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں حاکم بنایا ہے، تو لوگوں کے درمیان اسی طرح انصاف کے ساتھ فیصلے کیا کرو، اور اپنی خواہش کے پیچھے نہ چلو کہ وہ تمہیں خدا کی راہ سے بھٹکا دے۔ جو لوگ خدا کی راہ سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے یقیناً سخت سزا ہے، اس لیے کہ انہوں نے روز حساب کو بلا دیا، لیکن یہ آ کر رہے گا، اس لیے کہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو ہم نے عبث پیدا نہیں کیا۔ یہ ان لوگوں کا گمان ہے جو انکار پر اڑ گئے ہیں، سو ان منکروں کے لیے جہنم کی ہلاکت ہے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ان جیسا کر دیں گے جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں، یا خدا سے ڈرنے والوں کو اس کے نافرمانوں جیسا کر دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ قرآن اسی حقیقت کی یاد دہانی کراتا ہے۔ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے اے پیغمبر تمہاری طرف نازل کی ہے، اس لیے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں، اور اس لیے عقل والے اس سے یاد دہانی حاصل کریں۔ اور داؤد کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، کیا ہی خوب بندہ تھا، کچھ شک نہیں کہ وہ خدا کی طرف بڑا ہی رجوع کرنے والا تھا۔ یاد کرو جب خاصے کے اصیل اور عمدہ گھوڑے شام کے وقت اس کے ملاحظے کے لیے پیش کیے گئے، اور ان کے دیکھنے میں وہ ایسا مہ ہوا کہ نماز جاتی رہی، تو اس نے کہا یہ تو اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر میں مال کی محبت میں لگ گیا، یہاں تک کہ آفتاب مغرب کے پردے میں چھپ گیا ہے۔ ان کو میرے پاس واپس لاؤ۔ وہ لائے گئے تو غلبہ حال میں وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر تلوار کے ہاتھ چلانے لگا۔ ہم نے سلیمان کو ایک اور آزمائش میں بھی ڈالا تھا، اور اس کے تخت پر ایک دڑکی طرح ڈال دیا تھا۔ پھر اس نے رجوع کیا اور دعا کی کہ میرے پروردگار مجھے معاف فرما دے، اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے سوا کسی کے لیے زیبا نہیں، بے شک تو بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ سو ہم نے ہوا کو اس کی خدمت میں لگا دیا، جو اس کے حکم سے جدھر وہ جانا چاہتا تھا سازگار ہو کر چلتی تھی۔ اور سرکش جنوں کو بھی اس کے لیے مسخر کر دیا، ہر طرح کے ماہر معماروں اور غوطہ خوروں کو جو کام میں لگے رہتے، اور ان کے علاوہ دوسروں کو بھی جو زنجیروں میں بندھے رہتے تھے۔ یہ ہماری بے حساب بخشش ہے۔ اب تم لوگوں کو دو اور احسان کرو یا اس کو روکے رکھو۔ ہم نے سلیمان سے کہا تھا، اور ہمارے پاس آگے بھی یقیناً اس کے لیے تقرب کا خاص مقام اور اچھا انجام ہے۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب سے فریاد کی کہ شیطان نے مجھے سخت دکھ اور آزار میں مبتلا کر رکھا ہے،
ہم نے ہدایت کی کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ اس نے مارا تو ایک چشمہ نکل آیا۔ فرمایا یہ تمہارے نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے، اس سے شفا ہو جائے گی۔ پھر اس کے اہل و عیال بھی ہم نے اسے دوبارہ عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی، اس لیے کہ اس پر اپنی طرف سے رحمت فرمائیں، اور اس لیے کہ عقل والوں کو یاد دہانی ہو۔ اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں سینکوں کا ایک مٹھا لو اور اس سے اپنے آپ کو مارو، اور اپنے کو سزا دینے کی جو قسم تم نے کھا لی تھی اس میں حانث نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اسے ہر حال میں صابر پایا۔ کیا ہی خوب بندہ تھا، کچھ شک نہیں کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف بڑا ہی رجوع کرنے والا تھا۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو، قوت اور بصیرت والے۔ ہم نے ان کو ایک خاص کام اس گھر کی یاد دہانی کے لیے منتخب کیا تھا، اور یقیناً وہ ہمارے ہاں برگزیدہ اور نیک بندوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور یسع اور ذوال کفل کو یاد کرو، یہ سب بھی اخیار میں سے تھے۔ یہ یاد دہانی ہے، اس سے یاد دہانی حاصل کرو، اور یاد رکھو کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے۔ ہمیشہ کے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے، وہ ان میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، ان میں بہت سے میوے اور مشروبات اپنے خدام سے طلب کر رہے ہوں گے۔ ان کے پاس شرمیلی ہمسن عورتیں ہوں گی۔ یہ وہ چیز ہے جس کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ بے شک یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ایک طرف یہ اور دوسری طرف سرکشوں کے لیے یقیناً بدترین ٹھکانہ ہے، جہنم جس میں وہ جا چڑھیں گے، سو کیا ہی برا مقام ہے۔ یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ، اب وہ اس کو چکھیں، اور اس قسم کی دوسری چیزیں بھی ان کے لیے موجود ہوں گی۔ انہیں بتایا جائے گا یہ تمہارے پیرووں کی بھیڑ چلی آ رہی ہے، یہ بھیڑ بھی تمہارے ساتھ ہی داخل ہونے والی ہے۔ فوراً کہیں گے ان پر خدا کی مار، یہ تو آگ میں پڑنے والے ہیں۔ پیرو جواب دیں گے بلکہ تم پر خدا کی مار، یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں تم ہی ہمارے آگے لائے ہو، سو کیا ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ اس وقت کہیں گے اے ہمارے رب، یہ جو اس کو ہمارے آگے لائے ہیں، ان کو تو اس بھڑکتی آگ میں دونا عذاب دے۔ اس کے بعد ایک دوسرے سے پوچھیں گے کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو یہاں نہیں دیکھ رہے ہیں جن کو ہم بروں میں گنا کرتے تھے؟ کیا اس لیے کہ ہم نے یوں ہی محض شرارت سے ان کو مذاق بنا لیا تھا، یا وہ بھی یہاں موجود ہیں اور ان سے ہماری نگاہیں چوک رہی ہیں؟ کچھ شک نہیں اہل دوزخ کی یہ توتکار ایک واقعی بات ہے جو ہو کر رہنی ہے۔ ان سے کہو اے پیغمبر کہ میں تو صرف ایک خبردار کرنے والا ہوں، اپنے معبودوں کے بل پر تم میرے انذار سے بے پرواہ ہو رہے ہو، تو سن لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یکتا اور سب پر غالب، وہی زمین اور آسمانوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے، زبردست اور بخشنے والا۔ کہو کہ جس سے میں خبردار کر رہا ہوں وہ ایک بڑی خبر ہے، اور تم اس سے اراض کیے ہوئے ہو۔ مجھے عالم بالا کی کچھ خبر نہیں تھی۔ جب دوزخ کے لوگ وہاں جھگڑ رہے ہوں گے، یہ وحی کی باتیں ہیں، اور مجھے یہ وحی صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ میں خدا کی طرف سے ایک کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔
ان کے انکار کی وجہ بھی وہی ہے اے پیغمبر جو ابلیس کی تھی۔ انہیں وہ قصہ سناؤ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، پھر جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدہ میں گر جانا۔ چنانچہ فرشتے سب کے سب اکٹھے سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نہیں گرا۔ اس نے گھمنڈ کیا اور منکروں میں سے ہو گیا۔ پروردگار نے فرمایا اے ابلیس، تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانے ہوئی جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ یہ تو نے تکبر کیا یا اپنے زوم میں تو کوئی برتر ہستی ہے؟ اس نے جواب دیا میں اس سے کہیں بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جا، اس لیے کہ تو راندہ درگاہ ہے اور تجھ پر اب جزا کے دن تک میری لعنت ہے۔ اس نے کہا پروردگار پھر مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا جا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت معین ہے۔ اس نے کہا پھر مجھے بھی تیری عظمت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا تیرے ان بندوں کے سوا جنہیں تو نے ان میں سے خاص کر لیا ہو۔ فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور ان سب لوگوں سے جہنم کو بھر دوں گا جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے۔ ان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ میں یہ قرآن سنا رہا ہوں تو اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں اپنے کو بنا کر پیش کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ تو صرف ایک یاد دہانی ہے دنیا والوں کے لیے، اور یقین رکھو کہ جو خبر یہ دے رہا ہے اس کی حقیقت تم کو تھوڑی دیر کے بعد معلوم ہو جائے گی۔